ابو خالد ایک مرتبہ آئے امام کے پاس، چوتھے امام کے حواری ہیں، امام کی شہادت کے بعد ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے آ کر ابو خالد کابلی نے سورہ مبارک تغابن کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا۔ آیت کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جسے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے۔ اب دیکھیے اللہ جانتا تھا کہ آگے چل کر یہ قرآن پڑھ کے ہمارے قرآن پڑھ کے آل محمد کے فضائل میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے اس نے دوسرے موقع پہ کہہ دیا کھلے لفظوں میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم تلک اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے۔ یعنی اس نے نور کو الگ شمار کیا، کتاب کو۔ اب یہاں پر کون سا نور مراد ہے کہ جسے نازل کیا گیا؟ نازل کیا گیا تو کہاں پر نازل کیا گیا، کس طریقے سے نازل کیا گیا، کیا کیفیت ہے؟ تو پوچھا ابو خالد سے، ابو خالد آئے امام کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگے مولا آیت کے متعلق پوچھنا ہے، بالمفہوم روایت نقل کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا، آپ کو تفاسیر اہل بیت میں جو تفاسیر اہل بیت ہے، روائی تفاسیر، اس میں روایت مل جائے گی کہ آ کر کہنے لگے مولا اس آیت کے متعلق پوچھنا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے نازل کیا گیا۔ مولا یہ نور کیا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ ابو خالد کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا واللہ یا ابا خالد، واللہ اے ابو خالد قسم خدا کی۔ وہ کتنی بڑی بات ہوگی جس پر امام اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ لفظ بدل دوں، وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے جس کے گھرانے کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کھائی ہیں۔ وہ کتنی بڑی بات ہوگی، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ ارے گھرانہ تو گھرانہ ہے جن کی سواریوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ قسم خدا کی یا ابا خالد۔ یہ نور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لنور هو الائمہ من آل محمد اللہ یوم القیامہ۔ اے ابو خالد قسم خدا کی یہ نور کچھ اور نہیں ہے، یہ نور کچھ اور نہیں، یہ آل محمد کی نسل میں آنے والے اماموں کا وہ سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اچھا یہ امام نور ہیں تو یہ کہاں نازل ہوئے ہیں؟ اس نور کو خدا نے کہاں اتارا ہے؟ یہ کیسا نور ہے؟ اس کی کیا کیفیت ہے؟ اب سنیے گا، اب جملہ صرف میں عبارت نقل کرتا ہوں۔ غیبت کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث مشعل راہ زندگی گزارنی ہے غیبت میں تو کیسے گزارے، کس طریقے سے؟ دیکھیے خدا حدیث معصوم ہے، حدیث رسول ہے اور متفق علی الفریقین حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی ذہانت سے ڈرو، مومن کی عقل مندی سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کون سا نور ہے کہ جس سے مومن دیکھتا ہے؟ ہم تو یہی لائٹ اور بلب اور یہی ٹیوب لائٹ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ہم نہ دیکھ پائیں گے۔ تو دیکھیے امام نے فرمایا، چوتھے امام ہی کا ارشاد ہے کہ امام نے فرمایا شیعتنا اربع اعین، امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ حدیث معصوم ہے یہ بھی۔ ابھی ہمارے شیعوں کی 2 چہرے پر ہوتی ہیں، 2 دل میں ہوتی ہیں۔ چہرے پہ تو سب کی ہیں، جو ہمارا شیعہ نہیں اس کی بھی ہیں۔ دل میں 2 آنکھیں صرف ہمارے شیعوں کے ہوتی ہیں اور ان آنکھوں سے ہمارے شیعہ وہ دیکھتے ہیں جو اور لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ اسی بات کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ بہرحال عزیزان کرام یہ اپنے آپ میں یہ موضوع ہے۔ بہرحال تو یہ جو دل کی آنکھیں نا یہ دیکھتی ہیں، یہ ظاہری آنکھیں تو یہ ٹیوب لائٹ، یہ بلب، یہ ان چیزوں سے دیکھتی ہیں۔ دل کی آنکھیں کس نور سے منور ہوتی ہیں؟ مومن کے دل میں جو 2 آنکھیں ہیں وہ کس نور سے دیکھتی ہیں؟ تو اب وہی ہمارا 5واں امام ابو خالد کابلی سے فرما رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے ابا خالد قسم خدا کی یہ نور کیا ہے؟ هو الائمہ من آل محمد اللہ یوم القیامہ، آل محمد کی نسل میں آنے والے امام ہیں جو سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ امام نے اب جملہ سنیے گا امام کا جملہ لوح دل پہ تحریر فرمائیے گا۔ امام نے فرمایا کیسا نور ہے؟ امام نے فرمایا یا ابا خالد، اے ابو خالد، پھر قسم کھائی خدا کی، واللہ یا ابا خالد، اے ابو خالد قسم خدا کی، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من نور الشمس، اے ابو خالد قسم خدا کی مومن کے دل میں امام کا نور روز روشن چمکنے والے سورج کے نور سے زیادہ منور ہوتا ہے۔
مومن کے دل میں امام کا نور روز روشن چمکنے والے سورج سے زیادہ منور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا یہاں پر، اب ایک جملہ یہ اس کو لے لیجئے یہ جملہ، اور پھر ہم جو ہے وہ اس روایت کی طرف آ رہے ہیں اور حضرت حجت کی طرف آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسول، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس نور کو نازل کیا گیا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اس کے نور پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، نور پر ایمان لاؤ۔ 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ لوگوں نے، ہم نے یہ آیت پڑھی، جیسے ہی پڑھا فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ، آگے بڑھے ورسول، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، ہم نے کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ لیکن وہ کہ جن کے دل سقیفہ کے اندھیروں سے مرجھائے ہوئے تھے وہ یہیں پر رک گئے، لیکن وہ جن کے دل سقیفہ کے سبب تاریک ہو چکے تھے وہ یہیں پر رک گئے، لیکن وہ کہ جن کے دل نور امامت سے منور تھے اور نور غدیر سے منور تھے، جب وہ اس آیت کے آخری مرحلے پر آئے کہ صرف خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لانا بلکہ اس نور پر بھی ایمان لانا ہے کہ جس نور کو خدا نے نازل کیا، اور امام نے فرما دیا نور کیا ہے، هو الائمہ من آل محمد، یہ ہم امام ہیں آل محمد کی نسل میں آنے والے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر ہم اپنے کلموں میں علی ولی اللہ کا اقرار کر رہے ہیں تو یہ اقرار کوئی اور شے نہیں ہے، یہ اقرار ہمارے قلوب کے نورانی ہونے کی بین دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔